آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے موقع پر جھنڈیاں لگانے، لائٹیں لگانے، نعرے لگانے پر فتوے لگاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں، یہ لائٹیں کیوں لگائی ہوئی ہیں، یہ گلی گلی شور ڈالتے ہیں۔ تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ جب تمہارے بیٹے کی سالگرہ ہوتی ہے تب تم لائٹیں لگاتے ہو، تب تم جو ہے وہ ڈک لگاتے ہو، تب تم ساؤنڈ سسٹم لے کر آتے ہو۔ یہ کس نبی کی سنت ہے؟ یہ شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنے بیٹے کے یوم پیدائش پر، یوم ولادت پر جھنڈیاں نہ لگاؤ، تم لائٹیں لگاؤ، تم جو ہے وہ ڈھولک بجاؤ، تم گانے بجانے بجاؤ، اور تم جو ہے شور شرابہ کرو، اور تم دعوتیں دے کر لوگوں کو بلاؤ، اپنے گھروں میں خواتین کو بلا کر کے ان سے جو ہے وہ گانے گنواؤ اور ان سے ڈانس کرواؤ۔ یہ تمہیں شریعت نے اجازت دی ہے؟ اگر تمہارے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر لائٹیں لگانا جائز ہے، ڈھولک بجانا جائز ہے، شور شرابہ کرنا جائز ہے، ولیمہ کرنا جائز ہے، دعوت دینا جائز ہے، اس کے لیے کھانا پکانا جائز ہے، عزیز و رشتہ داروں کو بلانا جائز ہے، تو میرے پاک نبی کے یوم ولادت پر کیوں جائز نہیں ہے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ شادی ہال سجے ہوتے ہیں، جہاں یہ مخالفت کرنے والے جو کہتے ہیں کہ آپ نے لائٹیں کیوں لگائی جی، آپ نے یہ سجاوٹ کیوں کی جی، آپ نے یہ کیوں کیا، بندہ ان سے پوچھے جو شادی ہال سجے ہوتے ہیں جن کے اندر تمہارے بیٹوں کی براتیں جاتی ہیں، بیٹیوں کی براتیں آتی ہیں، وہاں تم کیوں نہیں بولتے؟ انہیں کیوں نہیں کہتے جا کر کہ بھائی یہ لائٹیں بند کرو، یہ فضول خرچی ہے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی جو تم کرتے ہو؟ اور نہ ہی تمہاری شادی خوشی کے موقع پر جو بینڈ بجتے ہیں، جو باجے بجتے ہیں، جو ڈھولک بجتے ہیں، جو تماشا بنتا ہے، جو تم لائٹیں لگاتے ہو، لاکھوں روپے لائٹوں کا کرایہ بھرتے ہو، وہ فضول خرچی نہیں ہے؟ ولیمے کے اوپر 5-5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہو، یہ فضول خرچی نہیں؟ کیا شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم 5 لاکھ روپیہ ولیمے پر خرچ کرو اور لائٹوں والوں کو لاکھ لاکھ روپیہ کرایہ دو اور آتش بازی کرو اور شور شرابہ کرو اور ڈھولک والوں کو منگاؤ اور گھوڑوں کا ڈانس کرواؤ؟ اگر یہ چیزیں شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، تم کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ جائز ہے، تو میرے پاک نبی کے یوم ولادت پر خوشی منانا یہ کون سی بری بات ہے؟ اور باقی رہا نعرے لگانے کا معاملہ، تو یہ مولوی جو مخالفت کرنے والے ہیں کہ حضور کے نعرے گلی گلی کیوں لگتے ہیں، بندہ ان سے پوچھے جب کوئی سیاسی جلسہ ہوتا ہے وہاں تو کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ کون سا بندہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دوسرا تیسرا ہے، وہ سارے وہاں جا کر کے اس سیاستدان کے فلاں کی جائے، فلاں زندہ باد، فلاں خان زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں پارٹی زندہ باد، فلاں پارٹی کا چیئرمین فلاں زندہ باد، تب تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ نعرے نہ لگاؤ۔ تب یہ مولوی کیوں نہیں بولتے ہیں اور ان سیاستدانوں کو جا کر کیوں نہیں کہتے کہ لوگوں کو منع کرو، بلکہ خود جائیں اور لوگوں کو منع کریں کہ بھئی یہ نعرے نہ لگاؤ، یہ نعرے لگانا جائز نہیں ہے؟ اگر وہاں سیاستدان کے آنے پر نعرے لگانا جائز ہے تو میرے پاک نبی کے جشن ولادت پر کیوں نہیں جائز؟ اگر وہاں نعرے لگانے پر تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کے یوم ولادت پر جو ہم نے نعرے لگائے اس پر بھی ہمیں انشاءاللہ کوئی نہیں پکڑے گا، اور وہ سراسر فضول خرچی ہے۔ یہ تو کریم آقا علیہ السلام کی یوم ولادت کی خوشی ہے جن کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری کائنات کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور ایک تیسری بات یہ کہ اگر کوئی سیاستدان ان ہمارے مخالفوں کو، ان نعرے لگانے والوں کی مخالفت کرنے والوں کو، ان لائٹیں لگانے والوں کی مخالفت کرنے والے کو، ان جھنڈیاں لگانے والوں کی مخالفت کرنے والوں کو اگر کوئی سیاستدان یہ کہہ دے کہ تم میرے جلسے میں آ جاؤ تو میں تمہارے بیٹوں کو فلاں ملازمت دلوا دوں گا، نوکری دلوا دوں گا، تو یہ مخالفت کرنے والا بندہ سب سے آگے ہوگا اور یہ شور شرابہ کرنے والوں میں سب سے تیز ہوگا، بلکہ سب سے آگے کھڑا ہو کر کیمرے میں آ کر اس سیاستدان کے لیے اپنی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ دیکھ لے کہ میں بھی اس کے جلسے میں آیا تھا اور میں نے بھی بڑے اونچے اونچے نعرے لگائے تھے۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ جب یہ سب کچھ کرنا جائز ہے، جب سیاستدانوں کے نعرے لگانے جائز ہیں، گلی گلی شور مچانا جائز ہے،
وہاں ساؤنڈ سسٹم لگا کر کے اونچی اونچی چیخنا چلانا جائز ہے تو میرے پاک پیغمبر کے یوم ولادت پر حضور کی نعت خوانی کرنا، حضور کی مدح خوانی کرنا، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنا، حضور کی صفات کو بیان کرنا، میرے پاک نبی کے حسن و جمال کو بیان کرنا، میرے پاک نبی کے کردار کو بیان کرنا، میرے پاک نبی کے گفتار کو بیان کرنا، میرے پاک نبی کے اثار کو بیان کرنا، میرے پاک نبی کی محبت کو بیان کرنا، ان کی مودت کو بیان کرنا، امت کے لیے ان کے درد دل کو بیان کرنا، امت کی خیر خواہی بیان کرنا، میرے پاک پیغمبر کے جانساروں کے اوپر میرے پاک پیغمبر کی جو مہربانیاں تھیں ان کو بیان کرنا، یہ کون سی جو بے دینی ہے؟ اگر سیاستدان آئیں تو نعرے لگانے جائز، شور مچانا جائز، لاٹھی لگانا جائز، ساؤنڈ سسٹم استعمال کرنا جائز، روڑوں کو بلاک کرنا جائز، اور اگر میرے پاک پیغمبر کے یوم ولادت پر ہو جائے تو فتویٰ دینے والے بازاروں میں لکھے پڑے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ سوچیں، کچھ سوچیں کہ اگر تمہیں سیاستدان کے لیے نعرے لگانے پر پکڑنی ہوتی نا تو ہمیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کے یوم ولادت پر نعرے لگانے پر کوئی انشاءاللہ نہیں پکڑے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت عظمیٰ ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے لوگ بازاروں میں، گلیوں میں، گلی کوچوں میں، میدانوں میں نکلتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کی نعت خوانی کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی صورت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب مسلمانوں کو میرے پاک پیغمبر کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر سیاستدانوں کے جلسے جائز ہیں تو میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا جلسہ بھی جائز ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک فالو شیئر لازمی کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کرنا ہے تاکہ جو میلاد کے مخالف ہیں، جو جھنڈیاں لگانے کے مخالف ہیں، جو لائٹیں لگانے کے مخالف ہیں، ان کے منہ بند ہو سکیں اور میرے پاک پیغمبر کے دیوانوں کا حوصلہ اور بلند ہو سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔